ایک بادشاہ کی یہ خوبصورت بیٹی تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بہت سے شہزادوں نے شادی کے پیغام بھیجے، مگر شہزادی نے کسی کو پسند نہ کیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا مگر شہزادی نہ مانی۔ وہ کہتی تھی میں تو سورج سے شادی کروں گی۔ ایک دن جب بادشاہ نے تنگ آ کر شہزادی سے کہا جاؤ جا کر سورج سے شادی کر لو، اب مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، یہ کہہ کر اس نے شہزادی کو محل سے نکال دیا۔ شہزادی سورج کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ وہ مشرق کے پہاڑوں کی طرف گئی، پھر جنگلوں ریگستانوں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے پہاڑ پر پہنچی جس کے اوپر سورج کا محل تھا۔ وہ محل کے اندر گئی، وہاں اسے سورج کی بوڑھی ماں ملی۔ اے لڑکی، تمہیں کس کی تلاش ہے؟ بوڑھی عورت نے پوچھا۔ میں سورج کو ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے سورج سے شادی کرنی ہے۔ شہزادی نے کہا سورج میرا بیٹا ہے، میں تمہیں اس کی دلہن بناؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھنا، بوڑھی عورت نے شہزادی سے کہا۔ شہزادی نے وعدہ کر لیا، کافی عرصے تک اپنے وعدے پر قائم رہی، لیکن اسے یہ بے چینی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں دیکھ سکتی۔ آخر ایک دن اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں منع کیا تھا کہ میں سورج کی طرف نہ دیکھوں؟ بیٹا، میں تمہاری بے قراری سمجھتی ہوں، تم اگر اسے دیکھنا چاہتی ہو تو ایک گلاس پانی اپنے میاں کے سامنے رکھو اور اس پانی میں اس کا عکس دیکھ لو، لیکن یاد رکھو عکس کو دیر تک دیکھو گی تو تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اس شام جب سورج واپس آیا تو شہزادی نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور اس کے چہرے کا عکس دیکھنے لگی۔ یہ عکس اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سورج کی ماں کی نصیحت بھول گئی اور دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس پر سورج کو غصہ آیا اور اس نے کہا اگر تم میرا کہنا نہیں مان سکتی تو فوراً میرے محل سے نکل جاؤ، اور اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر محل سے باہر نکال دیا۔ شہزادی روتی دھوتی پہاڑ کے دامن میں اتر گئی۔ جب وہ وادی میں پہنچی تو سورج چمکنے لگا اور سورج کی روشنی نے اسے ایک خوبصورت سورج مکھی کے پھول میں بدل دیا۔ اب یہ پھول ہمیشہ اسی طرف کو اپنا منہ رکھتا ہے جس طرف سورج ہوتا ہے، اسی لیے اس پھول کو سورج مکھی کا پھول کہا جاتا ہے۔